صلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفروا ربکم انه کان غفارا اگر کوئی باپ یہ اعلان کر دے کہ میرے بچے جتنے غریب ہیں وہ ہم سے مال کی درخواست پیش کریں، ہم سب کو مالدار بنا دیں گے، اور میرے خزانے میں بے شمار مال ہے، فکر نہ کرو، تو کیا کوئی بچہ اس وقت میں مایوس ہو سکتا ہے؟ ایک سخی باپ جو کروڑ پتی نہیں بلکہ ارب پتی ہے، بلکہ بے شمار دولت رکھتا ہے. کچھ بچے اس کے ایسے ہیں جو جن کو ضرورت ہے ابا کے مال کی، کچھ بچے ایسے ہیں جن کو ابا کے اس مال کی ضرورت ہے، اور ابا اعلان بھی کر رہے ہیں کہ بھائی جن بچوں کو ہمارے مال کی ضرورت ہو تو وہ درخواست پیش کریں، مجھ سے طلب کریں، اور میں خوب دینے میں دونوں ہاتھ سے سخاوت کروں گا. بہت سی سخاوت والا ہوں میں، یعنی تمہارا ابا بہت سخاوت والا ہے، جہاں بخل کا وسوسہ لانا بھی حرام اور کفر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں عرض کر رہا ہوں، ابا کے معاملے میں بخل کے وسوسے سے کفر نہیں ہوگا. مجھ کو تو مقصود ابا نہیں ہے اس وقت، میرے سامنے تو ربا ہے اس وقت، لہذا اس مضمون کے پیش نظر یہ بات نکل گئی ہے کہ اپنے رب کے بارے میں یہ سوچنا. دیکھو آنکھ مت بند کرو بھائی، میں یہ عرض کرتا ہوں، کوئی صاحب آنکھ نہ بند کرو، آنکھ کھول کر کے سنو. بار بار اس کی ہدایت کی جاتی رہتی ہے کہ جس کو سننا ہو آنکھ کھول کر سنو. آنکھ بند کرنے سے شبہ ہوتا ہے کہ شاید کہیں نیند نہ آ گئی ہو اس کو، اور اگر وہ مراقبے میں ہے تو بھی مناسب نہیں ہے. مقرر کی طرف دیکھنا چاہیے، اپنے چہرے سے ظاہر کرو کہ مجھے خوب مزہ آ رہا اور میں خوب سن رہا ہوں غور سے. ورنہ اگر چہرے سے یہ بات بتاؤ گے کہ میں سو رہا ہوں یا مجھے نیند کا غلبہ ہے یا چہرہ پھیکا معلوم ہو تو مقرر پھر خاموش ہو جائے گا. اگر شامی کباب آنے سے پہلے ہی منہ سے پانی آنا چاہیے اور زبان ہلانا چاہیے، منہ کے اندر زبان ہل جائے اور زبان اور تھوڑا سا جھوم جائے. اگر میزبان کہتے کہ شامی کباب لا رہا ہوں، اس وقت چہرہ پھیکا نہ رہنا چاہیے اور نہ نیند آنی چاہیے. مولانا سمجھ رہے ہیں آپ بھی سر جھکائیے نہیں، سر اٹھائیے، میری طرف برابر دیکھتے رہیں. ایک سیکنڈ کو بھی آپ آنکھ نہ بند کریں. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات امام ربانی میں لکھا ہے کہ جہانگیر بادشاہ نے اپنے وزیر کو دیکھا کہ اس نے اپنا بٹن ٹھیک کر لیا. اتنی دیر کے لیے اس کی نگاہ شاہ سے ہٹ گئی، کیونکہ ظاہر ہے جب بٹن ٹھیک کرے گا تو بادشاہ سے وزیر کی نظر ہٹ گئی. جہانگیر کو سخت ناگوار ہوا. جہانگیر نے کہا کہ اگر آئندہ میری نظر سے اپنی نظر کو ہٹا کر تم نے بٹن وغیرہ درست کیا تو میں وزارت سے معطل اور معذور کر دوں گا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ امام ربانی اپنی مکتوبات میں لکھتے ہیں، شیخ یہ سرہندی شیخ ہیں، سرہند میں دفن ہیں، ان کی مزار سرہند میں ہے. لاہور سے امرتسر جاتے ہوئے سہارنپور جاتے ہوئے راستے میں سرہند پڑتا ہے. تو فرمایا کہ جب ایک بادشاہ دنیاوی جس کی شاہی ہوا پر ہے، آج بادشاہ ہے، کل کو ہوا بدل گئی، وہ ایک معمولی سا رعایا بن جاتا ہے. بعد معنی ہوا ہے، بادشاہ شاہ باد، ہوا والی بھی شاہی، اس کے معنی بھی یہی. بعد معنی ہوا، شاہ معنی شاہ، بادشاہ شاہ باد ہے.
یعنی ہوا پر اس کی شاہی ہے چند دن، اللہ کی طرف سے جب تک اس کا اقبال ہے، جس دن اللہ نے ہٹا لیا اقبال ختم معاملہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایک مضمون بیان فرمایا اور اپنا ایک مال پوشیدہ بیان کیا ہے، پوشیدہ خزانہ جو بندے نہیں جانتے تھے۔ ایک مجذوب نے ایک دن اللہ تعالیٰ نے ایک مجذوب سے فرمایا کہ تو اپنے کو جنگل میں چھپا کے رہتا ہے، میں تجھے سب پر ظاہر کر دوں گا، یعنی تیری مقبولیت میں جو تجھ کو پیار کرتا ہوں اور جو تو میرا پیارا اور محبوب ہے، تو چھپا رہا ہے مخلوق سے، چھپا چھپا پھرتا ہے، بھاگا بھاگا پھرتا ہے، میں مخلوق پر تیرا راز ظاہر کر دوں گا۔ اس مجذوب نے کہا کہ اے خدا، اگر آپ نے میرا راز ظاہر کر دیا تو میں بھی تیرا راز ظاہر کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو میرا کون سا راز ظاہر کرے گا؟ اس نے کہا میں تیری رحمت آپ کے بندوں کو بتا دوں گا، پھر نماز سب چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے آرام سے۔ تو اللہ نے فرمایا اس سے کہ نہ تو میرا راز بتا نہ میں تیرا راز بتاؤں، آؤ ہم تم دونوں صلح کر لیں، یعنی میں تیرا راز بھی نہ ظاہر کروں گا اور تو میرا راز نہ ظاہر کر۔ مطلب اللہ تعالیٰ کی جو معرفت اس کو حاصل تھی، ہر بات کو بندوں تک نہیں بتائی جاتی، تمام وہ باتیں چاہے کتنے ہی صحیح ہوں، جس کی وجہ سے امت عمل سے معطل ہو جائے، اس کا علم، اس علم کو بیان کرنا امت پر جائز نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک گھونسا مارا تھا، خرر تو لیستی، گر گئے سرین کے بل، گر پڑے، اتنا زور سے گھونسا مارا اور روتے ہوئے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب پوچھا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے دریافت فرمایا کہ بھائی تم نے کیوں گھونسا مارا؟ فرمایا کہ یہ ایسا علم بیان کر رہے ہیں کہ جس سے امت مفلوج ہو کر رہ جائے گی، عمل کی ہمت اور عمل کی توفیق اور عمل کا ارادے سب کمزور پڑ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنا ایک پوشیدہ خزانہ اپنے بندوں کو بیان فرمایا، استغفروا ربکم، اے ہمارے غلاموں اور اے بندوں، ہم سے تم بخشش مانگو، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگو۔ استغفروا مانے باب استفعال میں طلب کا مادہ ضرور ہوتا ہے، باب استغفار میں طلب کا مادہ ہوتا ہے، جیسے استنصرا مدد طلب کیا، استغفرا مغفرت طلب کی۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انسانوں سے خطائیں ہوں گی جب نہ مغفرت کا حکم ہو رہا ہے۔ اگر سارے دنیا میں انسان مقدس اور فرشتے ہوتے تو فرشتوں کو کیا ضرورت ہے استغفار کا حکم دینے کی؟ استغفروا بتا رہا ہے کہ تم سے خطائیں ہوں گی، بربنا بشریت، مغلوبیت، اپنی ارادوں کی کمزوریوں سے تم کبھی کبھی پھسل جایا کرو گے، تم سے خطائیں صادر ہوں گی، لیکن استغفروا، تم مجھ سے مغفرت مانگو۔ اور میں کون ہوں یہ بھی سمجھ لو، میں کون ہوں، میں تمہارا پالنے والا ہوں۔ یہاں اللہ نے اس میں جلالہ استعمال نہیں فرمایا، اس میں ربوبیت استعمال فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو پالتا ہے اس کو محبت زیادہ ہوتی ہے۔ ماں باپ کو اسی وجہ سے اولاد سے محبت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ماں 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، پھر اپنا دودھ پلاتی ہے، ابا کھما کھما کھلاتے ہیں، خون پسینہ ایک کر کے خود سوکھی روٹی کھائیں گے ابا، اور بچوں کو گوشت کھلاتے ہیں۔ اپنے اوپر تکلیف جھیل لیتا ہے باپ اور بچوں کو چاہتا ہے وہ آرام سے رہیں۔ تو پرورش کے ساتھ محبت کا تعلق لازم اور ملزوم ہے، پرورش کے ساتھ تعلق محبت کا لازم اور ملزوم ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اگر تم اپنی اماں پر اور ابا پر ناز کرتے ہو اور محلے میں کوئی تمہیں ڈرا دیتا ہے کہ دیکھو تمہاری اماں بہت ناراض ہیں، تو بیوقوف اور نادان چھوٹا سا ہو تو بیوقوف ہو تو اور بات ہے، نادان بچہ تو کہہ سکتا ہے کہ اماں ہم کو مارے گی ہم نہیں جائیں گے، لیکن جب عقل آ جاتی ہے تو فوراً کہتا ہے کوئی بات نہیں، ابھی جا کے اماں کا پیر پکڑ لیتا ہوں۔ جیسے جیسے معرفت ہوتی ہے، عقل بڑھتی ہے، فوراً کہتا میں تو ابھی اپنی اماں کا پاؤں پکڑ لیتا ہوں، رونا شروع کروں گا، دیکھیں کیسے آپ فوراً معاف کریں گے۔ ایسے ابا کے بارے میں بھی یہی انسان گمان رکھتا ہے کہ ابا کا پیر پکڑ لوں گا
اور معافی مانگوں گا تو ابا کو پھر صاحب ہماری خطائیں فوراً کہ تم مغفرت کس سے مانگو گے؟ اپنے پالنے والے سے، جنہوں نے تم کو پیدا کیا ہے۔ ماں باپ پیدا نہیں کرتے، ماں تو کارخانہ ہے، باپ وسیلہ ذریعہ، اصل تو پیدا کرنے والے اور پالنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ اگر باپ کو اللہ رزق نہ دے اور ماں کو اللہ روٹی نہ دے تو قحط سالی میں بعض وقت میں بچوں کو کھا ڈالا لوگوں۔ جب ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ آدمی بچے بھوک سے جب مرتا ہے، ماں باپ کو کہتا جاؤ یہاں بیٹھے ہوئے سو رہے ہو، جاؤ کما کے لاؤ ہمارے لیے روٹی لاؤ، اپنی نظر سے دور کر دیتا ہے، جن کو اپنی آنکھ کی ٹھنڈک سمجھتا ہے۔ اگر باپ بوڑھا ہو جائے اور رزق کی کمانے کی اسے طاقت نہ ہو اور بیٹا کاہل بن کر سوتا رہے گھر میں، اور تو باپ کیا کہے گا؟ وہ کہتا ہے بیٹا کہ ابا آپ اپنی آنکھیں مجھ سے ٹھنڈ لیجیے، میں آپ کا پیارا بیٹا ہوں، مجھے دیکھا کیجیے آپ۔ تو ابا بڈھا بھوک سے مرے گا تو کیا کہے گا؟ بھائی آنکھ کی ٹھنڈک تو ہے تو، لیکن میری تو بھوک لگی ہوئی ہے، تجھے دیکھنے کی طاقت بھی تو نہ رہے گی، زیادہ بھوک لگے گی تو جا اس سے اچھا تو کما دو روٹی لیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح سے پالتے ہیں کہ وہ ہم سے کسی قسم کی امید نہیں رکھتے، ہم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے۔ اسی لیے ہمارے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ وہ الغفور الودود کا ترجمہ کیا ہے؟ بہت بخشنے والے ہیں لیکن کیوں معاف کر دیتے ہیں؟ ودود، ودود یعنی محبت کرنے والا، بہت زیادہ محبت کرنے والے۔ تو گویا یہ بتا دیا کہ ہم تم کو کیوں معاف کرتے ہیں، کیونکہ انتہائی محبت ہے ہمیں تم سے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے انتہائی محبت ہے، بلکہ بے انتہا محبت ہے، کیونکہ انتہا و منتہی و محدود تو مخلوق کی محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت غیر محدود ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ الغفور الودود، تم جانتے ہو کہ ہم تم کو کیوں معاف کر دیتے ہیں؟ بتا دیا ودود، مارے میا کے یعنی مارے محبت کے، غلبہ بہت ہی غیر متناہی محبت کی وجہ سے ہم تم کو جلد معاف کر دیتے ہیں، لیکن مانگنے پر معافی ملے گی۔ استغفروا، فرمایا مانگو۔ اگر ابا کو مانگنا مزہ آتا ہے اپنے بیٹے سے تو ربا کو بھی خوشی ہوتی ہے جب بندہ کہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ تو فرمایا استغفروا ربکم، مغفرت مانگو اپنے رب سے۔ استغفار کے دو کلمے ہیں، ایک تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے جو میرا رب ہے ہر گناہ سے، اور اسی کی طرف میں توجہ کرتا ہوں، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ دوسرا کلمہ ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ مغفرت میں اور توبہ میں کیا فرق ہے؟ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جہاں مغفرت مانگی جا رہی ہے وہیں توبہ بھی کی جا رہی ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مغفرت مانگنے میں اور توبہ کرنے میں کوئی فرق ہونا چاہیے، ورنہ استغفروا ربکم ثم توبوا، اپنے رب سے مغفرت مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ تو علامہ آلوسی سید محمود بغدادی نے تفسیر رحمانی میں استغفار میں اور توبہ میں فرق بیان کیا ہے کہ توبہ کہتے ہیں ندامت کو، توبہ کہتے ہیں ندامت کو، اور استغفار کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کو اور معاف کر دینے کو۔ مغفرت کے معنی یہ ہے، توبہ کے اندر چار مضمون پوشیدہ ہے جب توبہ قبول ہوتی ہے۔ نمبر ایک کہ جس گناہ میں مبتلا ہو اس سے الگ ہو جاؤ، حالت گناہ میں توبہ کرتے رہو گے توبہ نہیں قبول ہوگی۔ جیسے ایک شخص کسی عورت کو دیکھ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، کہہ رہا ہے اللہ توبہ یا اللہ توبہ، تو یہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پہلے نظر کو ہٹاؤ گناہ سے، جھوٹ بولنا چھوڑو، سینما سے اٹھ کر کے بھاگو۔ اب ایک شخص سینما دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ توبہ یا اللہ توبہ، میں کہاں پھنس گیا، اس سے کام نہیں چلے، کہاں پھنس گیا، وہاں سے بھاگو جہاں پھنس گئے ہو۔ تو گناہ سے الگ ہو جانا نمبر ایک، گناہ پر نادم ہو جانا، شرمندہ ہو جانا
کہ اللہ دل میں دکھ، ندامت کے معنی تعلم القلب کے لکھا ہے نوالوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المانی میں، ورنہ کہیں گے لوگ ندامت کے کیا معنی، شرمندہ ہونے کے کیا معنی ہے، ماننے کے معنی پوچھتے چلے آتے ہیں. تو ندامت کے بھی معنی مفسرین نے بیان کر دیے کہ گناہ پر شرمندہ ہونے کے کیا معنی، تعلم القلب، دل میں دکھن پیدا ہو جائے، دل میں غم کی آگ لگ جائے. نمبر 3 کیا ہے کہ عزم علی التقوی، آئندہ کے لیے ارادہ کرے کہ اب کبھی یہ خطا نہیں کروں گا. میں نے عرض کیا تھا 4 باتیں توبہ میں پوشیدہ ہیں جن سے توبہ قبول ہوتی ہے، وہ چاروں اس کے پلر ہیں. اسٹرکچر جو تیار ہو رہا ہے توبہ کا، اس کے 4 پلر ہیں جو تعمیرات کے ٹھیکیداروں کو سن لیں غور سے. اگر ایک ستون نہیں ہوگا تو عمارت کمزور ہو جائے گی. تو علامہ محی الدین ابو زکریا نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم کی شرح میں 4 شرطیں لکھی. یہ مسلم شریف کی شرح میں ہے. علامہ محی الدین ابو زکریا نووی نے سارے حوالے سے جتنی ہیں تمام کتابوں میں موجود ہیں. جو اہل علم حضرات چاہیں تو مجھے کوئی فرصت کے وقت میں مجھ سے تمام وہ مضامین میں حوالے اور صفحات کے نوٹ کر سکتے ہیں. ان کو حق ہے اس کا کہ صاحب یہ کہاں دکھایا آپ نے. تو 3 شرطیں ہو گئی. گناہ سے الگ ہو جانا، توبہ قبول ہونے کی کئی شرطیں ہوئی، گناہ سے الگ ہو جانا. نمبر 2 دل میں دکھن غم پیدا ہو جانا، ندامت اور شرمندگی. نمبر 3 آئندہ کے لیے ارادہ کر لے کہ اللہ اب نہیں کروں گا. شیطان کان میں کہے گا تمہارا ارادہ میں بہت دیکھ چکا ہوں، تم کبھی مراد آباد نہیں پہنچتے ہو، ارادہ ہی کرتے رہتے ہو. شیطان کو جواب دے دو کہ ارادہ کرنا میرا کام ہے، اور اگر ارادہ ٹوٹا تو میں پھر ارادہ جوڑنے کا اللہ سے پھر رشتہ جوڑوں گا، اور چاہے ساری زندگی یہی کھیل ہوتا رہے. ایسا نہ کرو کہ شیطان کان میں کہہ دے کہ تم بارہا ارادہ کر چکے ہو گناہ نہ کرنے کا، اور توبہ چلا مچا کر پھر تم اللہ باللہ وہی کام کرتے ہو. شیطان کو جواب دے دو کہ ہمارے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اگر 1,00,000 مرتبہ توبہ ٹوٹ جائے تو پھر توبہ جوڑ سکتا ہے بندہ جب تک کہ سورج بجائے مشرق کے مغرب کے نہ نکلے اور نزا کی عالم تاری نہ ہو، غرغرہ یعنی موت کی غشی نہ آ جائے، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے. شاعر فرماتے ہیں اللہ والے خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ جو حکیم الامت کے اکابر خلفاء میں سے ہیں، فرماتے ہیں جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی. ناکامی کی کیا معنی ہے؟ یعنی توبہ کرتا ہے ٹوٹ جاتی ہے. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. عجیب معاملہ ہے، عجیب معاملہ ہے کہ گناہ تو نہ چھوڑا، اللہ کو چھوڑ دیا. یعنی شیطان کہتا ہے اب توبہ بیکار ہے، مت اللہ کے پاس جاؤ، نماز سب چھوڑ دو. کیسا ظالم شخص ہے یہ، کتنا گدھا بیوقوف ہے کہ گناہ تو نہیں چھوڑ رہا ہے، اپنے اللہ میاں کو چھوڑ رہا ہے. ارے بھائی بھلائی میں جب برائی نہیں چھوڑتے ہو تو کم سے کم بھلائی کیوں چھوڑتے ہو؟ اللہ میاں جو چھوڑنے کی چیز تھی اس کو تو نہ چھوڑا، اور جو نہ چھوڑنے والی چیز تھی اللہ تعالیٰ چھوڑنے والی چیز اپنے مالک کو رب کو کوئی چھوڑ دے. دیکھو اللہ شیطان مایوس کرنے کی کوشش کرتا. اس لیے خواجہ عزیز الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 2 شعر فرما دیا. اور غالب نے کیا کہا تھا؟ غالب نے بھی مایوس کر دیا تھا، نا امید کر دیا تھا، کیونکہ عارف باللہ تو تھا نہیں، شاعر تھا. غالب نے کہا تھا کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. لہذا جتنے گنہگار تھے سب کو غالب صاحب نے شرمندہ کر کے کعبے سے اور کعبے والے سے دور کر دیا. اللہ صلی اللہ علیہ کو جزا خیر دے جو الہ آباد میں بیٹھا ہوا مولانا شاہ محمود احمد صاحب، شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے خلیفہ بہت بزرگ، انہوں نے فرمایا کہ میں نے غالب کے شعر میں جو مایوسیاں اور نا امیدیوں کے اندھیرے تھے ہم نے اپنے شعر سے اس کو امیدوں کی صورتوں سے اجالا کر دیا. وہ شعر مولانا کا سنیے کیا فرماتے ہیں. اس نے کیا کہا تھا؟ کعبہ کس منہ سے، کعبہ کس منہ سے. مولانا فرماتے ہیں میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا، ان کو رو رو کے میں مناؤں گا، اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا. اب دوستو بتاؤ اللہ والوں کی شاعری میں اور دنیا داروں کی شاعری میں زمین آسمان کا فرق ہوا یا نہیں ہوا؟ کیا نسبت؟ آپ نے توبہ سن لیا، اب آپ کا دل انتظار کر رہا ہوگا جب توبہ کے معنی سمجھ میں آ گئے تو اب مغفرت کے معنی بتائیے تھے. استغفار کس چیز کا ہے؟ استغفار میں جو مغفرت طلب کی جا رہی ہے اس مغفرت کا کیا مفہوم ہے؟
علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ سید محمود بغدادی فرماتے ہیں کہ غفر یغفر کے معنی ستر یستر کے کہ اللہ اس کے گناہوں کو چھپا لیتے ہیں، اور فرمایا کہ غفران کے لیے دو مفہوم لازم ہیں، مغفرت کے لیے دو مفہوم، دو تفسیر اس کے لیے لازم ہے، بغیر اس کے مغفرت کا مفہوم مکمل نہیں ہوگا۔ نمبر ایک کیا ہے کہ جب اللہ سے بندہ مغفرت مانگتا ہے، خدا اس کو بخش دیتا ہے تو اس کو دو نعمتیں دی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، اللہ یطلع احد من الناس، اللہ یطلع علی معصیتہ احد من الناس، اللہ تعالیٰ اس کی معصیت پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، یعنی چھپا لیتا ہے۔ غفر یغفر کے لیے آٹومیٹک خود بخود 17 یستروں کے مفہوم میں ہے وہ، یعنی اس کے معنی ہی ہے غفر یغفر معنی 17 یستر، چھپا دینا۔ ستاری غفاری کے لیے لازم ہے، ستاری غفاری کے لیے لازم ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آج ہم جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، یہ ہماری آپ کی یاری اللہ کی ستاری کے صدقے میں ہے۔ اگر ہمارا عیب یا آپ کسی کا عیب ایک پر ظاہر ہو جاتا تو کوئی کسی سے سب سے بیزاری کر دیتا، تو ہماری یاری کی پائیداری اللہ تعالیٰ کی ستاری پر موقوف ہے، ورنہ سب کو ایک دوسرے سے بیزاری ہو جاتی ہے۔ جیسے ظاہری نجاست کو اللہ نے چھپایا، پیشاب پیخانہ ہے نا کہ نہیں؟ جتنے لوگ بیٹھے ہو، کسی کی آتوڑیوں میں پیخانہ ہے کہ نہیں اس وقت؟ سب کے ہے، پیشاب بھی اندر ہے، لیکن اللہ نے اس کو اپنی پردوں سے چھپا دیا۔ جسم کی تخلیق، ہمارا میٹیریل، ہماری تخلیق ایسی بنائی ہے کہ جس سے کسی کے پیخانے پیشاب کے اندر کی بدبو کسی کو نہ مل سکے، ورنہ ایک سوراخ کر دیتے، ایک سوراخ ہوتا سب کو نظر آتا، بیٹھنا مشکل ہو جاتا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ باطنی نجاست، گناہوں کی نجاست کو اپنے پردے ستاریت میں چھپا دیتے ہیں، بس غیر محدود ستاری ہے، اور ہماری گناہوں کی رسوائیاں محدود ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے یوں درخواست کیجیے کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کی ذلتیں اور خاریاں اور رسوائیاں محدود ہیں، اور آپ کی ستاری کا پردہ غیر محدود ہے۔ ہماری محدود ذلتوں کو اپنی غیر محدود ستاریوں سے، ہماری محدود گناہوں کو اپنی غیر محدود ستاری کے پردے میں چھپا لیجیے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ تو مغفرت کا کے لیے ایک تو مفہوم یہ بیان کیا، دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ فإن اللہ لا یؤاخذہ، اللہ اس سے مواخذہ نہیں فرمائیں گے جس کو بخش دیں گے، عن ذنبہ، اس کے گناہ کے متعلق، یوم القیامہ، قیامت کے دن دو انعام ملے گا۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ 4 نعمتیں ملتی ہیں مغفرت کے اندر، 4 نعمتیں پوشیدہ ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے رب اغفر، اے اللہ ہم کو بخش دیجیے، تو اس میں 4 نعمتیں پوشیدہ ہیں۔ نمبر 1 توفیق اطاعت، کیونکہ گناہ سے عبادت کی توفیق چھن جاتی ہے، خصوصاً بدنگاہی کرنے کے بعد تلاوت اور فکر میں مزہ نہیں آ سکتا۔ جب دل غیر کو دے دیا، نئے توحید سے سرشار ہو، سنت ہے یہی، اور دل کسی غیر کو دے دے تو یہی بدعت ہے۔ یہ بدعت تو سنت کی عاشقانہ تعریف ہے، شرعی نہیں ہے۔ تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 4 نعمتیں ملتی ہیں۔ نمبر 1 توفیق اطاعت ہو جاتی ہے استغفار کی برکت سے۔ جب کہا رب اغفر، اے اللہ ہم کو بخش دیجیے، تو کیا سوال ہے اس کے اندر کہ آپ ہمیں توفیق اطاعت دے دیجیے، عبادت کی توفیق کو نہ چھینیے ہمارے گناہوں کی شامت اور نبوست سے۔ نمبر 2 فراخی معیشت، روزی بھی بڑھا دیجیے، کیونکہ گناہوں سے روزی تنگ کر دی جاتی ہے۔ نمبر 3 قیامت کے دن بے حساب مغفرت فرما دیجیے۔ نمبر 4 جنت میں دخول نصیب فرمائیے۔ تو 4 نعمتیں قافیہ سن لیجیے، یعنی ان کے قافیے کے ساتھ، توفیق اطاعت 1، فراخی معیشت 2، بے حساب مغفرت 3، دخول جنت 4۔ بتاؤ وزن سب کا ہے کہ نہیں بھائی؟ قافیہ مل گیا؟ دیکھو ہمارے قابل کی یہ علوم ہے۔ تو
استغفار کے جو ہے مغفرت کا مفہوم سمجھ گیا اور توبہ کا مفہوم، ورنہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ جہاں دیکھیے استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، معلوم توبہ اگر اللہ مانوسی فرماتے ہیں کہ اگر توبہ اور مغفرت ایک چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ الگ الگ کیوں بیان کرتے؟ ہر شخص سے معطوف علیہ میں معطوف میں مغایرہ ضروری ہے، لہذا اس کے مفہوم میں فرق ہے۔ اب سنیے، نیو ٹاؤن میں جب میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے دعوت پر تشریف لے گئے تو ایک شخص نے حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے میرے شیخ سے سوال کیا کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ زیادہ افضل ہے یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ میں زیادہ اجر ہے؟ دونوں میں افضل کون ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، حضرت نے فرمایا کہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر چونکہ کلمہ ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، تو اس میں کلمہ بھی ہے، اور کلمے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا وزن اتنا ہے کہ ساتوں آسمان ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کے فرشتے کسی ایک پلے پر رکھے جائیں اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ تو اس کا وزن بڑھ جائے گا۔ تو کلمے کی وجہ سے اس کا ثواب زیادہ ہے، لیکن اس کے معنی نہیں کہ اس کو نہ پڑھیں، اس کو بھی پڑھو، جب حدیث میں آئے تو وہ بھی پڑھیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیے، اور کبھی کبھی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ بھی پڑھیے۔ اسی مجلس میں حضرت سے پھر ایک سوال کیا کہ پہلے درود شریف پڑھیں یا پہلے استغفار کریں، یعنی ہم اس دونوں میں ترتیب کیا کریں، استغفار کریں یا پہلے درود شریف پڑھیں یا پہلے کہیں رب اغفر، اللہ سے مغفرت پہلے مانگیں یا پہلے درود شریف پڑھیں؟ تو فرمایا کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اب دیکھیے پہلا جواب تو مولانا گنگوہی کا تھا، اب دوسرا جواب شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمایا کہ حضرت شیخ الہند نصیر مالٹا مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم دنیا میں جو میلے کپڑے ہیں ان میں عطر پہلے لگاتے ہو یا کپڑا دھونے کے بعد لگاتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہم پہلے کپڑا دھوتے ہیں صابن سے خوب، جب صاف و پاک ہو جاتا ہے پھر عطر لگاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ پہلے اللہ سے استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو اور پھر اب درود شریف کا عطر لگاؤ۔ اور خصوصاً صلاۃ حاجت، اگر آپ کو کوئی ضرورت پیش ہے تو بغیر صلاۃ توبہ پڑھے ہوئے حاجت مت پڑھو۔ اگر ابا ناراض ہیں یا تم سے کچھ خطائیں ہوئی ہیں تو ابا سے گھڑی یا کوئی انعام یا موٹر یا کار یا بنگلہ یا کوئی چیز ابا سے لینا ہے تو پہلے ابا سے معافی مانگنی پڑے گی، معاملہ صاف کرو، پہلے تعلق صحیح کرو۔ لہذا اگر یہ چاہتے ہو کہ میری بیوی جلدی اچھی ہو جائے اور میرا بیٹا جلد صحت یافتہ ہو جائے اور میری مصیبت جلد دور ہو جائے، جو غم پیش آئے تو صلاۃ حاجت پہلے مت پڑھو، پہلے صلاۃ توبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے معاملہ صاف کرو۔ ناراضگی میں ابا نہیں دیتے، ناراضگی میں ربا بھی نہیں دیں گے۔ صلاۃ توبہ پڑھ کر پہلے آنسو گراؤ، ندامت کے آنسوؤں سے سجدگاہ اتر کرو، اور یہ آنسو اور آپ کا آہ نالہ بروایت تفسیر علامہ علوسی سید محمود بغدادی 30ویں پارے میں سورہ انا انزلنا کے تحت فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے قیامت کے دن کی فصل اور دوزخ کی آگ کو یاد کر کے روتا ہے کہ یا اللہ ہم کو معاف کر دیجیے اور قیامت کے دن ہم کو رسوا نہ فرمائیے اور دوزخ کی آگ سے بچائیے کہ ہمارے اندر برداشت کی طاقت نہیں ہے، تو اس کا یہ رونا، اس کے آہ و نالے فرشتے آتے ہیں سننے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لعنیم المذنبین احب الی من زجر المسبحین، رونے والوں کی آہ و نالے اور گنہگاروں کے استغفار و توبہ کے جو رونے کی آوازیں ہیں وہ آہ و نالے مجھے سبحان اللہ پڑھنے والوں کی آوازوں سے زیادہ محبوب ہے۔ حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قدسی کی تعریف بارہا کر چکا ہوں۔
الذي يبينه النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلفظه وينسبه الى ربه، نبوت کی زبان جس مضمون کو بیان کرے اور نسبت وہ اللہ کی طرف کرے اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان تو فرمایا مگر فرمایا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں لعنین المذنبین احب الی من زجر المسبحین، رونے والوں کا گنہگاروں کا نالا میرے اللہ فرماتے ہیں مجھے سبحان اللہ پڑھنے والوں کی آواز سے زیادہ محبوب ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو برارن از پشیمانی ہنی، جب گنہگار شرمندہ ہو کر اپنے آپ کو بلند کرتا ہے، اللہ اللہ جلال الدین رومی کو خدا ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کیا حسن تعبیر ہے ان کا، کیا پیارے انداز سے بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کیوں برارن کے کیا معنی ہے؟ براوردن کے معنی نکالنا۔ کیوں برارن از پشیمانی ہنی، جب گنہگار بندے سجدوں میں اور توبہ میں اپنی آہ نالے کو بلند کرتے ہیں، عرش لرزت ازنین المذنبین، تو اللہ تعالیٰ گنہگاروں کے نالوں سے عرش الہی رحمت سے ہلنے لگتا ہے، عرش کو ہلا دیتے ہیں۔ یہ گنہگار بندے معمولی مت سمجھو، ان کی گنہگاروں کی آہوں کو اور ان کے آنسوؤں کو اے زاہدان خشک حقیر مت سمجھو، اے دلیل اشک گنہگار کے یک قطرے کو، اے دلیل اشک گنہگار کے یک قطرے کو ہے فضیلت تیری تسبیح کے 100 دانوں پر۔ جو ندامت کے آنسو شہیدوں کے خون کے برابر وزن کیے جائیں گے، ان کو حقیر مت سمجھو۔ بعض لوگ جب کوئی گنہگار ہوتا ہے کہ اللہ ہم کو معاف کر دو تو بعض لوگ ان کو ہنستے ہیں کہ یہ لوگ گنہگاروں کو دیکھو کیسا رو رہے ہیں، ارے تم ہنسنے تو کہیں پکڑ نہ لیے جاؤ اور تم پر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ یاد رکھو اللہ کے محبوب بندے امین المذنبین، تو اللہ تعالیٰ گنہگاروں کے نالوں سے عرش الہی رحمت سے ہلنے لگتا ہے، عرش کو ہلا دیتے ہیں۔ یہ گنہگار بندے معمولی مت سمجھو، ان کی گنہگاروں کی آہوں کو اور ان کے آنسوؤں کو اے زاہدان خشک حقیر مت سمجھو، اے دلیل اشک گنہگار کے یک قطرے کو، اے دلیل اشک گنہگار کے یک قطرے کو ہے فضیلت تیری تسبیح کے 100 دانوں پر۔ جو ندامت کے آنسو شہیدوں کے خون کے برابر وزن کیے جائیں گے، ان کو حقیر مت سمجھو۔ بعض لوگ جب کوئی گنہگار ہوتا ہے کہ اللہ ہم کو معاف کر دو تو بعض لوگ ان کو ہنستے ہیں کہ یہ لوگ گنہگاروں کو دیکھو کیسا رو رہے ہیں، ارے تم ہنسنے تو کہیں پکڑ نہ لیے جاؤ اور تم پر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ یاد رکھو اللہ کے محبوب بندے ہیں، یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، رونے والوں کو حقیر مت سمجھو۔ آگے فرمایا کہ معرومی نے کہ کس طرح عرش لرزتا ہے، ذرا اس کی تشبیہ تو دیکھو، بادشاہ تھے مثلا اس کے تشبیہات کی بادشاہ تھے معرومی۔ فرماتے آسونا لرزت کی مادر برولت، عرش الہی اس طرح ہلتا ہے گنہگاروں کے نالوں سے جیسے ماں چھوٹے بچے کی چیخنے چلانے سے اچانک جو رونے لگتا ہے، ماں دوڑتی ہے اس کا کلیجہ ہل جاتا ہے، اس کا کلیجہ ہل جاتا ہے، ماں کے کلیجہ ہلنے لگتا ہے۔ معروف فرماتے ہیں آسونا لرزت کی مادر برولت، اس طرح اللہ کا عرش ہوتا ہے جیسے ماں کا کلیجہ اپنے بچے کے رونے پر ہلنے لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وجہ ہے، اور ماں پھر آتی ہے اس بچے کو جلدی سے گود میں اٹھا لیتی ہے، ماں آتی ہے بچے کو گود میں اٹھا لیتی ہے۔ معروی فرماتے ہیں گنہگار جب روتا ہے تو اگر سے 1,00,000 میل پیچھے ہو گیا دور ہو گیا خدا سے، بہت اپنی گناہوں کی شامت و نحوست سے، لیکن رونے کی برکت سے، استغفار و توبہ کی برکت سے وہ کیا ہوتا ہے کہ مولانا رومی فرماتے ہیں آسنا لرزت کی مادر برولت گوششاں گیرت ببالا می کشت، کان پکڑ کے اور وہ جلدی سے اٹھا لیتی ہے ماں، اس کو اوپر اٹھا لیتی ہے اور کلیجے میں لگا لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اس گنہگار کو استغفار توبہ اور رونے کی برکت سے اس کو اٹھا لیتے ہیں اور اعلیٰ قرب پر نواز دیتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ معرومی نے لکھا ہے کہ ایک دن تہجد قضا ہو گئی تو بہت روئے، اتنا روئے کہ سب جگہ اثر ہو گیا آنسوؤں سے، اور پھر شیطان نے دیکھا کہ آج سے رونے کی وجہ سے فرشتے تمام آ رہے ہیں، کم بخت شیطان فرشتوں میں رہا ہے نا، فرشتوں کو پہچان لیتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ آج سے بڑے میاں کا قرب بہت بڑھ گیا۔ دوسرے دن شاہی امیر المومنین کے بالا خانے پر پہنچ گیا ابلیس آدمی کی شکل میں، اور تہجد کے وقت میں پاؤں ہلا دیا، پاؤں ہلایا، کہا اٹھیے تہجد پڑھ لیجیے۔ بتائیے خلیفہ کے گھر پر پہرا ہوتا ہے، یہ کون آدمی پہنچ گیا؟ بڑے پریشان، بھائی تم کون ہو، کیسے آ گئے؟ تمام یہ ہمارے تمام جو آسما اور پہرے دار ہیں سیکورٹی کے ہوتے ہوئے تم کیسے آ گئے، تم کون ہو؟
اس نے کہا حضور مجھے نہ پوچھیے، میں بہت بدنام زمانہ ہوں، میں اپنے کو نہیں بتاؤں گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا بتانا پڑے گا ورنہ ڈنڈے پڑیں گے، پٹائی ہوگی۔ اس نے کہا اچھا جب آپ پوچھتے ہیں تو بتانا ہی پڑے گا، میرا نام ہے بہت بدنام ہے، مجھے ابلیس کہتے ہیں۔ ابلیس مانے کیا ہے؟ شیطان۔ فرمایا ابلیس کا کام تو گناہ کرانا ہے، یہ تم نے تہجد کے لیے کیوں اٹھایا؟ اس نے کہا ہزاروں سال عبادت کی ہے، کبھی کبھی پرانی عادت بھی لوٹ آتی ہے۔ ہزاروں سال سجدہ کیا اللہ کو، تو کسی کا خیال آ گیا کہ ایک امیر المومنین کو تہجد کے لیے جگہ دیں۔ پرانی عادت بھی کبھی لوٹ آتی ہے یا امیر المومنین؟ فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، کیونکہ پرانی عادت اس کی لوٹ آتی ہے جو مقبول ہوتا ہے، پرانی نیکیاں وہ کرتا ہے، توبہ کی توفیق اس کو ہوتی ہے جو اللہ کا مقبول ہوتا ہے۔ تو آپ چلنے والوں کی تفسیر فرماتے ہیں وقفہم للتوبہ، فتاب اللہ علیہم کی تفسیر میں، فتاب اللہ علیہم کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی ان کے اوپر جن سے خطائیں ہوئی، تو اس کی تفسیر کیا وقفہم للتوبہ، یعنی اللہ نے ان کو توفیق توبہ، تو لہذا اللہ کی رحمت اسی جس کو توفیق توبہ ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کا رحمت کا مظہر ہے، رحمت کا نزول ہے، اس پر وہ مقبول ہے اللہ کا۔ اگر مقبول نہ ہوتا تو توفیق توبہ نہ دیتے اللہ نے، اگر مقبول نہ ہوتا تو توفیق توبہ نہ دیتے اللہ نے۔ یہ تفسیر بتاتی ہے وقفہم للتوبہ، تاب اللہ علیہم لیتوبوا، تاب اللہ علیہم لیتوبوا، اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی، ان پر پیار فرمایا، ان پر رحمت نازل فرمائی، لیتوبوا تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ معلوم ہے زمین پر وہی توبہ کرتا ہے جس کو اللہ پیار لیتا ہے، جس کو اللہ توفیق دیتا ہے۔ سمجھا؟ محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی۔ محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی۔ جگر کا استاد اثر گونڈوی فرماتے ہیں میں سمجھتا تھا مجھے ان کی طلب ہے اثر، میں سمجھتا تھا مجھے ان کی طلب ہے اثر، کیا خبر کیا خبر تھی وہی لے لیں گے سراپا مجھ کو، یہ کیا معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی اٹھا لیں گے۔ تو ابلیس نے کہا کہ اب آپ سے میرا مکر نہیں چلے گا، میری چکر بازی مومن کامل کے سامنے فیل ہے، اب مجھے بتانا پڑے گا۔ کل آپ کی تہجد قضا ہوئی، آپ بہت روئے، آپ کا قرب اس تہجد سے بھی زیادہ بڑھ گیا۔ میں نے سوچا کہ آپ زیادہ ترقی نہ کریں، تو بہت آپ کی تیز رفتار ترقی کی دیکھ کر میں حسد کے مارے جل کے خاک ہو گیا، لہذا آپ تہجد پڑھنے آدمی زیادہ اونچے نہ جائیں، میری خواہش ہے۔ تو کبھی بڑی عبادت سے چھڑا کر شیطان اس سے چھوٹی عبادت میں لگا دیتا ہے۔ اس سے علماء نے مسئلہ نکالا، کیا مطلب کہ ابا بیمار ہیں، اماں بیمار ہیں اور بیٹے کو دوا لانی چاہیے، مگر وہ بیٹا اشراق پڑھ رہا ہے اور سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہے اور مراقبہ کر رہا ہے، اس کے بعد آنکھ بند کر کے عرش پر اڑ رہا ہے اور زمین پر اس کے ماں باپ بیمار ہیں۔ تو شیطان بڑی عبادت سے چھڑا کر اگر یہ نفلیں چھوڑ دیتا، ماں باپ کی دوا لاتا، ان کی خدمت کرتا تو اللہ زیادہ راضی ہو جاتا۔ تو بڑی خوشی، اللہ کی بڑی خوشی کو چھڑا کر کبھی چھوٹی خوشی میں مبتلا کر دیتا، سوچتا ہے یہ تو صوفی ہے، نیکی تو چھوڑے گا نہیں، لہذا اس کا حق کرنا، اس کی تدبیر پھر یہ ہوتی ہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، شیطان نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے قسم اٹھائی، اللہ تعالیٰ کی اس نے قسم اٹھائی کہ عزت کا قسم ہے آپ کی عزت کی، لأغوینہ، میں بالکل گمراہ کرتا رہوں گا عبادت تیرے بندوں کو، ما دامت الارواح فی اجسادہم، جب تک کہ ان کی روح ان کے جسم میں رہے گی، یعنی موت سے پہلے پہلے میں ساری محنت کرتا رہوں گا گمراہ کرنے کی۔ ما دامت الارواح فی اجسادہم، جب تک کہ ان کے جسم میں روح رہے گی میں لأغوینہ، ضرور گمراہ کروں گا اور ان کو مبتلا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کی قسم سنی ابلیس کی اور ایک قسم کھائی اس نے، تو اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ نے 3 قسم اٹھائی، فرمایا کہ وہ عزتی وہ جلالی وہ ارتفاع مکانی، قسم ہے میری عزت کی، میرے جلال کی، میرے ارتفاع مکان کی، جب تک میرے بندے استغفار کرتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو
इस्तग़फ़रतु लहुम वस्तग़फ़रूनी, मैं उनको बख्शता रहूंगा जब तक कि वो मुझसे मग़फ़िरत मांगते रहेंगे। इब्लीस ने मीटिंग की बहुत अहम कि अब क्या होगा, लिहाजा एक अहम हंगामी मीटिंग बुलाई उसने तमाम शैतानों को, और फिर ये पास हुआ उनकी पार्लियामेंट में शैतानों की कि ऐसा गुनाह कराओ जिससे तौबा भी न करें और उसको नेकी समझ लें, यानी इनको बिदअत में मुब्तला कर दो। तो कब्रों पर चादर चढ़ाएंगे, कब्रों से मांगेंगे, ढोलक बजाएंगे, कव्वाली सुनेंगे, तबले पर नाचेंगे, और कई मर्द वहां मखलूत होंगे बेपर्दा, और ये समझेंगे मुझे खुदा का कुर्ब मिल रहा है, नेकी कर रहा हूँ, सवाब मिल रहा है। मैं इलाहाबाद से जा रहा था तो कुछ किसी किस्म की पार्टी जा रही थी कव्वाली वाली, तो एक शख्स ने एक शख्स से कहा कि देखो भाई तुम चलो, तुम भी कव्वाली में आ जाना, जैसे दावत देते हैं चलो अल्लाह आवाज हो रहा है, तो वो कव्वाली की दावत हो रही थी। कह रहा था आज कव्वाली है, वहाँ तबला सरंगी सब सामान है, और बहुत अच्छे अच्छे गुलूकार आए हुए हैं, गुलूकार है, ये खताकार जो हैं ये अपने बड़े गुलूकार होते हैं। किताब अल-हज़्र नंबर 5 में कि सिमा अशआर सुनने के 6 शराइत हैं। वलिस्सिमाई शराइतु सित्ततुन, और अगर सित्ततुन पहले होता तो ये शराइता हो जाता। यहाँ चूंकि तरकीब तौसीफी है, वलिस्सिमाई शराइतु सित्ततुन, और सिमा के 6 शर्तें हैं। जुनैद बगदादी ने फतरक सिमा फी ज़माने ही लिखा है, अल्लामा शामी ने जुनैद बगदादी ने अपने जमाने में सिमा छोड़ दिया था, क्योंकि सिमा के शराइत नहीं पाए जाते कि सब तहज्जुद गुजार हों, अल्लाह वाले हों, उनके दिल में गैरुल्लाह ना हो, आशिकाना शेर को सुनकर कोई टेडी या कोई लड़का उनको याद ना आए, और बिला गरज अल्लाह के लिए सुने, और इतनी शराइत, कोई गाना बाजा वहाँ ना हो, और किसी मुआवजे पर न हो, कोई उस वहाँ खाने पीने और बिरयानी की दावतें न हो, खालिस अल्लाह के लिए इस्तेमा हो, है तो वहाँ कुछ अशार सुन लिए जाए। तो जुनैद बगदादी ने अपने जमाने में फतरकत सिमा फइन्नल जुनैदा तरकत सिमा की जमाने की, हजरत जुनैद बगदादी ने अपने जमाने में तौबा कर लिया था। फताबल जुनैद, हाँ देखा आपने, अब आजकल भला क्या जमाना है, आजकल तो देखो लालू खेत में, यहाँ वो दोस्त मौजूद हैं जो लालू खेत में अपनी आंखों से तशदीद देखा है कि लड़कियां और लड़के और मर्द औरत जवान सब खवानी में बैठे हुए, और खूब बेपर्दा और खवानी हो रही, और उसके बाद हाल भी आ रहा है, और हाल आते 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 सब क्या हो गया, सब कपड़े नजिस हो गए। मालूम है ये बहुत अजीब शैतानी मामला। अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए कि हम सबके अल्लाह ने हिफाजत फरमाया। तो दोस्तों, हजरत शेख हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। हाँ, शेख हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि पहले दुरूद शरीफ से पहले इस्तिग़फ़ार कर लो, कपड़ा पहले धो लो, इतर बाद में लगाओ, लेकिन दुआ के अंदर हमेशा आगे पीछे दरूद लगाने से दुआ कबूल हो जाती है। फिक़ह शामी जिल्द नंबर 1 में लिखा है कि जो शख्स दरूद शरीफ पढ़कर दुआ मांगेगा और बाद में दुआ दरूद शरीफ पढ़ लेगा, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमा लेंगे। मैं अर्ज कर रहा हूं कि एक लिखने के बाद दाहिनी तरफ जब सिफर रखा जाता है तब 10 होता है, और एक नुक्ता बढ़ता तो 100 हो जाता है। तो जो अमाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं और सहाबा से साबित हैं, उनकी मिसाल ऐसी है जैसे ईमान एक है और दाहिनी तरफ नुक्ता रख दो तो सब कबूल है सुन्नत की इत्तिबा की बरकत से। और अगर अपनी बिरादरी और अपनी खानदानी रस्म रसूल से लगाया तो वो एक की बाईं तरफ नुक्ता होता है जिसका नाम बिदअत है, वो कबूल नहीं है, मेहनत राय न जाएगी। और हौज़ कौसर पर जब बेदती लोग जाएंगे, सहाबा फरिश्ते कहेंगे ये आपकी उम्मती हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है फरमाएंगे फसोखन इनको दूर भगाओ। सहाबा कहेंगे फरिश्ते कहेंगे इन्होंने नई बातें दीन में निकाली थी, नई बातें दीन में निकाली थी। हौज़ कौसर पर जाने कौसर भी नहीं पाएंगे लोग, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रद्द फरमा देंगे। अब महीना आ रहा है रजब का, रजब में होता है कुंडा, लेकिन आज तक मेरे मुसलमान भाइयों ने तारीख नहीं पढ़ी कि कुंडा क्यों करते हो। अब इसकी तारीख सुन लो। 22 रजब को हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी का जात भाई कातिब वही
اور جس کو 4 تبرک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاصل تھے، انتقال کے وقت میں علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک تھی اور آپ کی لنگی تھی. آپ نے فرمایا مجھے کفن دو حضور کی چادر میں، مجھے کفن دو حضور کی لنگی میں. اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن اور بال مبارک بھی تھے، اس کو کہا میرے منہ میں اور ناک کے اندر بھر دو. اور اس کے بعد خلو بینی و بین ربی، میرے رب و میرے اللہ کے درمیان میں سے ہٹ جانا، پھر میں جانوں میرا اللہ جانے. اتنا جلیل القدر صحابی جس سے بخاری نے روایت کی. امام بخاری سے بڑھ کر کون محدث لاؤ گے؟ امام بخاری نے روایت کی کہ عصر کے بعد سنت پڑھنا، نفل پڑھنا جائز نہیں ہے. اس روایت کے راوی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تعریفیں کی صحابہ نے بڑے بڑے جلیل القدر میں. ایسے شخص کا جس دن وفات ہوئی ہے تو شیعوں نے اس دن 22 رجب کو خوشی منانے کے لیے اس صحابی کے بغض میں، اس صحابی کی دشمنی میں 22 رجب کو کونڈا شروع کیا لکھنؤ میں نواب واجد علی کے زمانے میں. اور اس کے بعد 3 کوٹری میں، چونکہ تاکہ سنیوں کو نہ پتہ چلے، ایسے دھو لو، ایسے کر لو، ایسے کر لو، اور تیسرے کمرے میں وہاں جاؤ اور ننگے پیر جاؤ اور لیپا پوتی اور لباس لگاؤ اور وہیں کھاؤ. اتنے قواعد لگا دیے اور اس کنڈے کے کھانے سے تمام گناہ معاف ہو، سب غریبی دور. اللہ توبہ، اللہ توبہ، اللہ توبہ. یہ کیا بات ہے؟ سوچو تو صحیح، ایک صحابی کے بغض دشمنی پر جو رسم ایجاد ہو اور شیعہ جیسے لوگوں کی ایجاد ہو کہ جو قرآن کے 30 پارہ ہونے کی بھی قائل نہیں ہے، تو پھر آپ کیا ہوگا ایسا؟ لہذا دوستو، یہ کنڈا کرنا بالکل شریعت کے خلاف اور بالکل حرام و ناجائز. اگر اللہ کو منہ دکھانا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے تو حضور کے صحابہ کے دشمنوں کی عادت کو چھوڑ دو. یہ تمہاری عبادت نہیں ہے. ہمیں دکھا دو کسی حدیث میں کنڈا. اچھا، پھر اس عبادت کی ایک نحوست یہ بھی ہے کہ یو پی کے اندر، ہندوستان میں، جب کسی کو مارتے ہیں یا دھمکی دیتے ہیں تو کہتے ہیں اتنا ماروں گا سارا گھر برباد کر دوں گا، پورے گھر کا کنڈا کر دوں گا. کہتے ہیں اتنا ماروں گا تیرا کنڈا کر دوں گا. کیوں صاحب؟ اگر عبادت ہوتی تو یہ کنڈا ایسے وقت پر استعمال ہوتا جب کسی کو پٹائی ہو، جوتے مار رہے ہیں، کہہ رہے تیرا کنڈا کر کے چھوڑوں گا. پھر جوتے کی پٹائی ہو رہی ہے، کہہ رہے تیرا کنڈا کر کے چھوڑوں گا. یہ بھائی اچھا کنڈا ہوا؟ اگر عبادت ہوتی تو اس موقع پر استعمال ہوتی. کبھی ایسا ہوا ہے کہ تیرا روزہ کر دوں گا، آج تیری نماز پڑھ دوں گا؟ جو عبادت اچھی عبادت تھی اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت رکھی ہوئی. یہ ایک درمیان میں چیز آ گئی کیونکہ موسم کے وقت میں اس مسئلے کو نہ بیان کرنا بھی گناہ ہے. میرا فرض تھا کہ میں آپ کو تاریخی حقیقت میں چیز پیش کروں کہ 22 رجب آ رہا ہے، ہوشیار ہو جاؤ. اپنے رشتے داروں کو بتا دو کہ حدیث قرآن اور صحابہ نے کسی نے نہیں کیا، کسی ولی اللہ نے نہیں کیا، ہمیشہ جاہل لوگوں نے کیا ہے اس کو. اور حضرت صحابی کے بغض میں یہ رسم جاری ہوئی لکھنؤ سے. واجد علی بادشاہ جو شیعہ تھا اس کے زمانے سے. خدا کے لیے سنی حضرات سے میں یہ گزارش کرتا ہوں اپنی حال پر رحم کرو اور ان فضولیات میں اپنا وقت، اپنا پیسہ مت ضائع کرو. قرضہ لے لے کے کر رہے ہیں لوگ جو مقروض ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں. اچھا، استغفروا ربکم. تو ربا نے بندوں کو بتا دیا کہ میں اپنے خزانے کی تمہیں اطلاع کرتا ہوں اے زمین والوں، اگر تم سے خطائیں اور لغزش ہو جائیں تو تمہارا رب بہت بخشنے والا ہے. غفارہ مانے بہت بخشنے والا ہے، یعنی بے شمار خزانہ ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ 90 لاکھ کراچی کے انسانوں کا پیشہ پیخانہ سمندر میں جاتا ہے. 90 لاکھ. اور سمندر کی ایک لہر آتی ہے، اس کو اٹھا کے لے جاتی ہے. امام صاحب غسل کر کے امام نماز پڑھاتے ہیں، نماز جائز ہے، سمندر پاک ہے. تو سمندر کی ایک لہر میں 90 لاکھ انسانوں کا پیشہ پیخانہ پاک کرنے کی صلاحیت ہو. اللہ کی رحمت کے سمندر پر کیوں نہیں ناز کرتے ہو؟ یہ تو مخلوق سمندر کا حال ہے. حکیم علمت فرماتے ہیں ذرا سی بارود سے پہاڑ اڑ جاتے ہیں. اللہ کی رحمت کے بارود میں کتنی طاقت ہوگی. اور فرمایا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا گناہ نہیں معاف ہوں گے، وہ ان کی حماقت، یعنی گناہ کو اتنا بڑا نہ سمجھو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ، اور نہ اللہ کی رحمت کو اتنا وسیع سمجھو کہ گناہ پر جری ہو جاؤ. گناہ دور کرتا ہے خدا سے. اگر عاشق اور محبت کا دعویٰ ہے تو چاہے جہنم کا عذاب بھی نہ ہوتا، خدا نہ خواستہ، یقیناً جہنم نفرات ہے. لیکن حکیم علمت فرماتے ہیں کہ شریف بندے کے لیے اگر پٹائی اور ڈنڈا بھی نہ ہوتا تو بھی شریف لڑکے کا تقاضا یہی کہ وہ اپنے ابا کو راضی رکھے اور اس کی نافرمانی نہ کرے. شریف بندوں کا تقاضا شرافت کا یہ ہے کہ اپنے ربا کو ناراض نہ کریں. ڈنڈے کے در سے کیا تو کیا کیا ہے،
تو فرمایا حکیم الامت نے کہ ایک بیل پر ایک مچھر بیٹھا، پھر اڑنے لگا تو کہا بیل معاف کرنا، بلا اجازت بیٹھ گیا تھا، اب میں جا رہا ہوں، آپ کو بڑی تکلیف ہوئی ہوگی۔ تو حضرت نے لکھا ہے کہ بیل نے ہنس کے کہا کہ بیوقوف، نہ اگر تو نہ بتاتا تو نہ تیرے آنے کی خبر نہ تیرے جانے کی خبر۔ تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمت کے پیش نظر استغفار اور توبہ کا سلسلہ جاری رکھو، سمجھا؟ لہذا اگر متقی نہیں اٹھائے جاؤ گے قیامت کے دن تو کم سے کم تائبین میں تو شامل ہو جاؤ گے، توبہ کرنے والوں میں، وہ اس کی بھی نجات ہو جائے گی۔ توبہ کی عادت ڈالے رہو، مرتے دم تک توبہ کرنا ہے، توبہ کی عادت ڈالتے رہو۔ اور اس سلسلے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ روزانہ، بعض لوگ کہتے ہیں میرا دل سخت ہو گیا، اب مجھے بہت تھوڑا سا بیان کرنا ہے 5-7 منٹ کے اندر۔ روزانہ دل کو نرم کرنے کا نسخہ بتا رہا ہوں کہ مصلی بچھا لو، تھوڑی دیر کے لیے روزانہ مخلوق سے الگ ہو جائیے، زمین کے نیچے اکیلے ہی جانا ہے، ابھی سے عادت ڈالیے الگ ہونے کی، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، 40 منٹ، جس کو جتنا اللہ موقع دے، مصلی بچھا کے بیٹھ جاؤ، آنکھ بند کر لو، اللہ سے کہو یا اللہ ایک دن مرنا ہے اور میرا جنازہ جا رہا ہے، نہلا دیا گیا ہوں، کفنا دیا گیا ہوں، اب قبر میں اتارا جا رہا ہوں، یا اللہ تختے لگائے جا رہے ہیں، یا اللہ میرے بھائی لوگ، میری بیوی بچے مٹی میرے بچے سب مجھ پر مٹی ڈال رہے ہیں، کئی من ڈال کے چلے گئے، اللہ رات کی تنہائی ہے، رات ہے کوئی نہیں، اب سوچو اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ تم نے کیا کیا میری نافرمانی کی، آنکھوں کو کہاں استعمال کیا، کان کو کہاں استعمال کیا، سوالات ہو رہے ہیں، کہہ دو اللہ میاں معاف کر دیجیے، غلطی ہوئی نالاتے ہی، اصلاح فرما دیجیے۔ پھر اس کے بعد فوراً دوسرا مراقبہ شروع کرو کہ اللہ قیامت کے دن آپ مواخذہ نہ فرمائیے اور اس دن جہنم کی آگ سے نجات دیجیے، اور پھر یہ سوچیے کہ اے اللہ آپ نے زمین میرے لیے بنایا، آسمان بنایا، ستارے چاند بنائے، سورج بنایا، پہاڑ بنائے، سمندر دیے، یہ ایک مراقبہ بھی کرو، اللہ کی مخلوق کا بھی، آکسیجن دیا ہے، سورج کے بلب سے روشنی حاصل کر رہے ہیں، بکری جانور پرندے ساختہ اڑاؤ بے ساختہ اور حواس باختہ ہو رہے ہو، تبھی تو اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرو بھائی۔ تیسرا پھر مراقبہ یہ کرو کہ اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے بلا سوال ایمان دے دیا، مسلمان گھر میں پیدا کر دیا، ہماری روح میں زبان نہیں تھی، اللہ سے اس کا نام بندے کا اللہ سے گفتگو کرنا ہے، اللہ اور بندے کی بات چیت اس کا نام ہے، اس مراقبے کا سن لو، ایک نیا مضمون ہے یہ، روزانہ اس کی مشق کیجیے، اللہ سے بے حد قرب بڑھے گا، بے حد قرب بڑھے گا، دل نرم ہو جائے گا، اللہ سے باتیں کرو کہ اللہ آپ نے بغیر سوال کے ایمان عطا فرمایا، روح نے سوال نہیں کیا، آپ نے مسلمان گھر میں ہم کو پیدا کر کے ایمان دے دیا، ورنہ ہندو کے یہاں پیدا کرتے کیا کرتے تھے، یہودی کے یہاں اسرائیل میں پیدا ہو جاتے تو کیا ہوتا بتاؤ، کسی شیعہ قادیانی یا بیدتی کے یہاں پیدا ہوتے تو کیا ہوتا۔ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ آپ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، اہل حق سے وابستہ کیا، یعنی وہ جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عاشق ہے، جو صحابہ کے نقش قدم پر چلتی ہے، سنت کی اتباع کرنے والی ہے، آج اللہ آپ نے ان بزرگوں سے ہمیں تعلق بخشا، قبر پوجنے والوں سے بچایا، اور پھر اللہ آپ نے ہمیں نیک بندوں کی شکل دی، نیک بندوں سے محبت دی، اور بیوی دی، بچے دیے، کاروبار دیا، روزی دی، جس کو جو نعمتیں حاصل ہوں، جلدی جلدی اللہ میاں سے باتیں کر لو اور پھر شکر ادا کر لو کہ اللہ آپ کے علم میں ہم تو کتنا نعمت آپ کا بیان کریں، جس قدر آپ کے علم میں ہم پر احسانات ہیں، آپ کے علم کے اعتبار سے ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نماز پڑھنے کے بعد، ہر عبادت کے بعد یہ کہہ لو اللہ سے، یہ بات میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب کے ملفوظات میں ہے، یہ ملفوظات شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری کی نایاب ہو چکی تھی، الحمدللہ پھر شائع ہوئی، اس کے اندر لکھا ہے آخری ملفوظ ہے، یہ آخری ملفوظ ہے، اس کی کتاب اسی ملفوظ پر ختم ہوئی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ سے یہ دعا کرو نماز کے بعد، عبادت کے بعد، کہ اللہ میری نماز آپ کے لائق نہیں ہے، میری نماز آپ کے لائق نہیں ادا ہوئی، لیکن اس کی قبولیت آپ اپنی شان کے لائق بنا کر دیجیے، میری نماز آپ کی عظمت، آپ کی بڑائی کے لائق شان کے نہیں ہے، آپ کی بڑائی کی شان کے لائق میری نماز نہیں ہے، لیکن اس کی قبولیت اپنی شان کے لائق کر دیجیے، جیسی آپ کی شان ہے ویسی قبولیت دے دیجیے۔ بس دعا کرو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی، جہاں توبہ کی 3 شرطیں بیان ہوئی تھی، چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر کسی بندے کا حق مارا ہے، کسی بندے کی گھڑی چرا لی وضو خانے سے، اب بڑے ندامت سے رو رہے ہو سجدے میں، توبہ بھی ہے، آئندہ ارادہ بھی کہ اب کسی گھڑی نہ چراؤں گا،
ندامت بھی ہے اور اب گھڑی بھی نہیں چرا رہے ہیں، چرائی ہوئی جیب میں ہے، مگر دوسری کی گھڑی کی چرا نہیں رہے ہیں، تو گناہ سے الگ ہو گئے دوسرے گناہ سے، اور ندامت بھی ہے، رو بھی رہے ہیں، اور آئندہ ارادہ بھی کر لیا اللہ میاں مجھے ایک گھڑی کی ضرورت تھی، اب مزید نہ چڑھاؤں گا، تو اس کی توبہ نہیں قبول ہوگی۔ چوتھی شرط بھی علامہ محی الدین ابو زکریا نووی نے شرح مسلم میں لکھ دیا کہ حقوق العباد، جس کا مال مارا ہے اس کو واپس کرو، اور اگر وہ مر گیا اور آپ بھی کھا پی کے غریب ہو گئے نہیں ہے تو اس کو ثواب اتنا بخشو کہ جس سے آپ قیامت کے دن اللہ رحم آ جائے، آپ کی نیکیاں اللہ میاں دے کر کے اس کو راضی کرا دیں، یا اس کے خاندان والے ہوں تو اس کو دے دو کچھ خیر اس کا بدلہ، بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ ہاں ایک اعلان بھی کرنا ہے، اعلان کے بعد اس اتوار کو شالیمار سے لاہور اور کچھیلا پشاور وغیرہ کا سفر ہے، آزاد کشمیر کا بھی، غالباً 3 ہفتہ لگے گا، 3 ہفتے بعد پھر آپ حضرات ٹیلی فون سے جن کو محبت ہو اور یہاں آنے کا کی یاد ستائے وہ ٹیلی فون سے معلومات کر لیں۔ اب دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ جو باتیں پیش کی گئی ہیں اپنی رحمت سے اور رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے طفیل میں، اللہ ہم نے جن بزرگوں کا دامن پکڑا ہوا ہے ان کی برکتوں سے ہم سب کی توبہ کو اور استغفار کو قبول فرما اور توفیق توبہ ہی نصیب فرما۔ یا اللہ چاروں شرائط کے ساتھ ہم سب کو توبہ نصیب فرما، جو ابھی بیان ہوئے جن کی تفصیل بیان کی گئی، اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کی جانوں کو جلد فرما لے اور نفس شیطان کی غلامی کی ذلت کی زندگی سے نکال کر یا اللہ ہم سب کو اپنی فرمانبرداری کی عزت کی حیات نصیب فرما دیجیے اور اس خانقاہ کو قبول فرمائیے۔ اللہ سننے والے کو، سنانے والے کو، سننے والوں کو سب کو اپنا محبوب و مقبول بنا لیجیے اور اس سفر میں اللہ اس سفر کی برکتوں سے مالا مال فرما، عافیت کے ساتھ سفر ہو، عافیت کے ساتھ واپسی ہو، اخلاص کے ساتھ حسن تعبیرات کے ساتھ دین کا یا اللہ کام ہو۔ آپ حضرات کی آمین، سامعین کرام کی آمین کی برکت سے اللہ تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔